روزہ کے علاوہ اور کئی عبادات ہیں جس میں اہم ترین تراویح ہے، اور اس کے بعد ایک عبادت جو خاص طور پہ اعتکاف کی عبادت ہے، جس کے بارے میں ہم آپ کی خدمت میں آج کچھ عرض کریں گے اور یہ گزارش کریں گے کہ جن سے ہو سکتا ہے وہ اعتکاف کی نیت کریں۔ اور میں یہ کتاب سے اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ جو امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں وہ مس نہ ہو جائیں۔ اعتکاف کی نیت سے اللہ کے واسطے مسجد میں ٹھہرنے کا نام اعتکاف ہے۔ اعتکاف 3 قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو واجب ہے جو نظر کرتے ہیں، مثال کے طور پر آپ نے یہ نظر مانی کہ میں یہ کوشش کر رہا ہوں کہ یہ پراپرٹی مجھے بائی کرنی ہے، تو یہ مشکل ہو رہا ہے، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ نظر مانتا ہوں، منت مانتا ہوں کہ یہ کام میرا آسان ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا مسجد میں کریں۔ یہ سب چیزوں کو آپ مسجد میں جب ہیں تو اعتکاف کی حالت میں آپ اسے اوائڈ کریں۔ اعتکاف سنت مؤکدہ یہ رمضان کے پورے عشرہ اخیرہ یعنی آخر کے 10 دن میں کیا جائے، یعنی 20ویں رمضان کو سورج ڈوبتے وقت اعتکاف کی نیت سے مسجد میں موجود ہو۔ 20ویں رمضان کو اب ابھی ہم کاؤنٹ کرتے ہیں تو میرے خیال میں سنڈے 31 کو 20واں رمضان آ رہا ہے، تو آپ کو کیونکہ ہم رات پہلے کاؤنٹ کرتے ہیں، دن ہمارے پاس پہلے آتا ہے اسلامی کیلنڈر کے لحاظ سے، تو یہ ہوگا دن بعد میں اور رات پہلے، تو ہوگا یہ کہ یعنی سیٹرڈے کے شام کو آپ کو مسجد میں آ جانا ہے، تو آپ کی اعتکاف درست ہے اور آپ اعتکاف کے اہل ہوں گے۔ اور 30ویں کو سورج ڈوبنے کے بعد یا 29ویں کو چاند ہونے کے بعد مسجد سے نکل جائیں، یعنی اعتکاف سے نکل جائیں۔ تو یہ اعتکاف کے لیے کم سے کم ایک فرد کا محلے میں مسجد میں اعتکاف کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ سنت کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو انجام دیا، اور مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ اس کا اہتمام کیا۔ مؤکدہ کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ بار بار اسے ترک کریں گے تو آپ کو اس کا جواب دینا پڑے گا، لیکن ایک آدھ بار اگر آپ سے مس ہو گیا تو اس کا آپ جواب دہ نہیں ہوں گے۔ تو یہ اعتکاف سنت مؤکدہ ہے۔ کوشش یہ کریں کہ اس میں آپ کی ذہن کی صفائی ہوتی ہے، آپ کے پورے وجود کی صفائی ہوتی ہے۔ جب آپ مسجد میں 24 گھنٹے ہیں تو آپ کوشش کریں گے کہ آپ اپنے ذہن کو بھی کنٹرول میں رکھیں، آپ اپنے فکر کو بھی، سوچ کو بھی اللہ اور رسول کی طرف موڑیں، تو اس سے آپ ڈسپلین ہوں گے اور اس میں آپ بہتر انسان بننے کی طرف جائیں گے۔ تو اعتکاف کا اہتمام کرنا اچھی بات ہے۔ جو اس بات کے اہل ہیں وہ کوشش کریں کہ اعتکاف کی نیت کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے۔ اور بھولنے سے پہلے کہ آپ سب کو مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سب کو اور ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ ہم لوگوں نے رمضان المبارک کے روزے پائے اور تراویح کا اہتمام کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کو آباد کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان نیک جذبوں کے صدقے میں ہم سب کو دین و دنیا میں کامیابی دے، ہر مقصد میں کامیابی دے، اللہ تعالیٰ صحت و عافیت دے، خیش و اقارب سب کو خوش اور آباد رکھے، اور ہمارے بچوں کو، ہماری اولاد کو راہ راست پر قائم رکھے اور اسلام کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔